वतन से मोहब्बत ये सिर्फ इंसानों तक नहीं बल्कि वतन से मोहब्बत जो है ये तो इंसान की सरिश्त में, इंसान की फितरत में, इंसान की तख्लीक में, इंसान के मादे में रख दी गई है कि जो भी जानदार होगा उसको अपनी मट्टी से, उसको अपने वतन से, उसको अपनी धरती से लगाव होगा, उनस होगा, मोहब्बत होगी, प्यार होगा। और ये बात इंसानों तक महदूद नहीं है बल्कि ये जानवर, चरिंद और परिंद जो हैं वो भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह की बहुत ही मुकर्रब और आलीशान हस्तियां जो थीं वो भी अपने अपने वतन से मोहब्बत करती थीं। जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का छोड़ रहे थे और मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे तो आपने बहुत ही दुखी दिल के साथ मक्का छोड़ा और आपकी नज़रें बैतुल्लाह पर थीं। जब बिल्कुल बैतुल्लाह आपकी नज़रों से ओझल होने लगा तो आपने बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया और फिर आपने वहाँ खड़े होकर क्या फरमाया कि ए मक्का, तू मुझे बहुत अजीज़ है लेकिन तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते, तेरे बसने वाले मुझे यहाँ बसने नहीं देते। ए मक्का, तू ज़मीन पर इन्नका लखैरुन फ़ी अर्ज़िल्लाह, ज़मीन पर अल्लाह का बेहतरीन ज़मीन का हिस्सा है। तो इसलिए जो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, सहाबा हैं, हज़रत बिलाल को देखें। हज़रत बिलाल मदीना के अंदर हैं, बड़ी पुरसकून ज़िंदगी है, मदीना के अंदर सरदारी है। मस्जिद नबवी के अंदर हज़रत बिलाल जो हैं वो मौज़न हैं, मौज़न रसूल हैं और सारे हज़रत बिलाल का बड़ा अदब, बड़ा एहतराम, बड़ी तकरीम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। लेकिन एक दिन देखा कि हज़रत बिलाल एक दीवार के साथ टेक लगाए रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। किसी ने पूछा बिलाल क्या हुआ, क्या मसला है? तो बिलाल कहने लगे कि मुझे मक्का की याद आ रही है, मुझे मक्का याद आ रहा है। भाई मक्के में ऐसी क्या बात है जो तुझे याद आ रही है? यहाँ तुझे सुकून है, यहाँ इत्मीनान है, यहाँ तेरी इज्जत है। मक्के के अंदर तो लड़कों के हवाले कर देता था, वो बिलाल को गलियों में घसीटा करते थे, कभी वो खुद जुल्म किया करता था, तपती हुए अंगारों पर, रेत पर, पत्थरों पर लिटाया करता था, तशद्दुद किया करता था। लेकिन बिलाल तो उस तमाम तरह के तशद्दुद से, मसाइब से निकल कर यहाँ मदीने में आ गया है और फिर आकर कह रहा है कि मुझे मक्का याद आ रहा है। बिलाल कहता है कि वहाँ तकलीफ़ें थीं, दुख था, परेशानियाँ थीं, मुसीबतें थीं, तशद्दुद था, मार कुटाई थी, सब कुछ था, लेकिन वो मक्का की वादियाँ, वो मक्का के पहाड़, वो मक्का के दरख्त, वो मक्का की खेतियाँ, वो मक्का की आबो हवा, वो मक्का की फ़िज़ा, वो मेरी रूह में रच बस गई है। मैं उसको याद करके रोता हूँ। बेशक यहाँ हर तरह की आसानी है लेकिन मैंने होश तो मक्का में ही संभाला था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो कुरान पाक में भी है, अहादीस में भी है। रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी। हज़रत सुलेमान को अल्लाह पाक ने ना सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात पर भी हुकूमत अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तख्त था और उस तख्त पर आप सवार हुआ करते थे जिसकी रफ्तार आज के जहाज़ से भी ज़्यादा तेज़ थी। तो एक हुदहुद था परिंदा, वो तख्त पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अक्सर मौजूद होता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार हैं और वो हुदहुद भी साथ है और हुदहुद ने एक जगह नीचे जंगल आया तो वो हज़रत सुलेमान के करीब से उठा और तख्त के बिल्कुल आखिर में जाके उसने गर्दन नीचे कर ली और झुक कर अपनी गर्दन लटका कर वो नीचे जंगल को देखने लगा और टिप टिप रोने लगा
حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، بلایا تو ہدہد تھوڑا سا تاخیر سے آیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کیا بات ہے، یہ تیری آنکھوں میں آنسو اور یہ رونا، کیا معاملہ ہوا، کیا وجہ ہوئی؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا سلیمان، یہ جو نیچے جنگل گزرا ہے، اس جنگل کے اندر میں پیدا ہوا تھا، اس جنگل کے اندر میری پرورش ہوئی تھی، اس جنگل کے اندر میرے ماں باپ تھے، اس جنگل کے اندر میرے دوست تھے، یہیں سے میں نے اڑنا سیکھا تھا، پرواز کرنا سیکھا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ اب تو تخت پر ہے اور بڑے شاندار طریقے سے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو رونا کیسا؟ تو اس نے ایک عجیب بات کہی، حب وطن از ملک سلیمان خوشتر است، خار وطن از تخت سلیمان خوشتر است۔ مجھے وطن کی محبت جو ہے سلیمان آپ کی حکومت سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، اور میرے وطن کے، میرے اس جنگل کے جو نیچے گزرا ہے اس کے کانٹے جو ہیں وہ مجھے آپ کے اس تخت سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ ہے وطن کی محبت، جو انسانوں میں نہیں بلکہ چرند اور پرندے میں بھی پائی جاتی ہے، جانوروں کے اندر بھی یہ موجود ہوتی ہے۔ تو دوستو، جو وطن سے محبت ہے یا وطن کی محبت ہے، یہ انسان کی سرشت میں ہے، طینت میں ہے۔ اپنی دھرتی سے لگاؤ جو ہے اس چیز کا آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو اپنا ملک چھوڑ کر، اپنی مٹی چھوڑ کر یہاں سے دوسرے ملکوں میں چلے گئے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، کام کے لیے، اور ان سے پوچھیں کہ اپنے ملک کی اہمیت، اپنے ملک کی دھرتی کی مٹی کی خوشبو اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے یہ الزام، اس طرح کی باتیں کہ یہ فلاں غدار ہے، فلاں ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، فلاں جو ہے ملک دشمن ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں سب ملک سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، ملک سے پیار کرنے والے رہتے ہیں، سب کے دلوں کے اندر اس ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے تمنائیں ہیں، سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اس ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے، سب دعا گو ہیں۔ تو یہ اب آزادی کی باتیں، آزادی یا غلامی، یہ پتہ نہیں نعرہ کہاں سے، کیا ہم غلام ہیں؟ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ اور بھائی وہ جو تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی تھی، جو قربانی ہمارے اکابر نے دی تھی، ہمارے بزرگوں نے دی تھی، ہمارے بڑوں نے دی تھی، جس پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ قربان ہوئے، ماں باپ کے سامنے ان کے جگر کے ٹکڑوں کو کاٹ دیا گیا، چیر دیا گیا، لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، لوگوں نے اپنی جائیداد چھوڑ دی، اپنے چلتے ہوئے کاروبار چھوڑ دیے، اپنی زمینیں، کھیتیاں اور کھلیان چھوڑ دیے اس پاک وطن کے لیے۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی انہوں نے کی، کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس پاک وطن کے لیے، وہ سب کچھ انہوں نے چھوڑا۔ اور اب یہ بات ہو رہی ہے جی کہ حقیقی آزادی ابھی تک ہمیں نہیں ملی، کیا وہ مصنوعی آزادی تھی؟ جو اتنی قربانیاں دے کر، جو 250 سال انگریز سے لڑ کر، جو ہندوؤں کے جبر اور سکھوں کے ظلم سے نکل کر حاصل کی، وہ مصنوعی آزادی تھی؟ یہ حقیقی آزادی اب پتہ نہیں ناچ گانے سے، ڈھول بجانے سے، بھنگڑے ڈالنے سے، میوزک چلانے سے، باجے بجانے سے، پتہ نہیں کون سی آزادی کی بات ہو رہی ہے اور کس آزادی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ مادر پدر آزاد طبقہ جو ہے وہ ایسی ہی آزادی کی باتیں کرے گا، وہ اس طرح کی ہی آزادی چاہے گا، وہ بے راہ روی پر لگانے کے لیے، وہ معاشرے کو
اسی تہذیب سے جہاں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، اور جن سے ہم نکلے ہوئے ہیں، اسی تہذیب اور اسی رسم و رواج میں ڈالنے کے لیے پھر یہ باتیں کی جائیں گی کہ ہمیں آزادی چاہیے، تم اس طرح کی آزادی کی طرف لے کر، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسی آزادی نہیں، ہمیں غلامی چاہیے۔ بھائی ہمیں غلامی چاہیے، ہمیں ہر صورت میں غلامی چاہیے۔ جس طرح 14 اگست کو ہم ہر 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ کوئی 14 اگست اللہ کرے آئے، ہم کہیں کہ ہم یوم غلامی منائیں۔ اور غلامی کس کی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نام پر، جن کے نام کے صدقے، جن کی شریعت اور جن پر اترنے والی کتاب کے عنوان پر یہ ملک حاصل کیا گیا، ہمیں اس سرکار کی غلامی چاہیے۔ ہم اس سرکار کے غلاموں کے غلام ہیں، اور ہم اس غلامی کا طوق جب تک اپنے گردن میں نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک حقیقت میں ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی جبر و استبداد کے، جتنے بھی غیروں کے اور کفار کے ہر طرح سے، ہر طریقے سے، ہر راستے سے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے طوق اسی وقت ٹوٹیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹکا ہم اپنے گلے میں ڈالیں۔ تو ہمیں آزادی نہیں، ہمیں غلامی چاہیے۔ یہ غلامان رسول کا ملک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والوں کا ملک ہے، یہ اسی رسول کی شریعت کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، قرآن کی بالادستی کے لیے اور قدرت کے پاک نظام کے لیے حاصل کیا گیا ملک ہے۔ لہذا یہاں ہمیں بے راہ روی والی آزادی نہیں، یہاں ہمیں مادر پدر آزاد نہیں، بلکہ ہمیں حدود و قیود والا معاشرہ اور پیغمبر کی غلامی والا معاشرہ چاہیے۔